السلام علیکم۔ میں سوچا کہ آج آپ لوگوں کو غسل کا طریقہ بتا دوں کہ غسل کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور غسل ہے کیا چیز۔ ہم کہتے ہیں آپ تقریروں میں جلسے جلوس میں تمام علماء کرام سے غسل کا بیان سنتے ہیں، غسل کس طریقے سے کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں سوچا کہ بتا دوں، ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی اس ویڈیو کو سن کر کے اس پہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ وہ یہاں بھی کامیاب رہے گا، وہاں بھی کامیاب رہے گا۔ تو سب سے پہلے ہم غسل کا طریقہ جانیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آنے والی ویڈیو میں ہم فرائض غسل بتائیں گے، مستحبات غسل بتائیں گے، سنت غسل بتائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر وضو کا طریقہ بتائیں گے، وضو میں کتنی چیزیں سنت ہیں، وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں، وضو میں کتنی چیزیں مستحب ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میں آپ کو نماز تک لے جاؤں گا، اس لیے کہ جب تک ہم پاک نہیں ہوں گے تب تک ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ نماز کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو میں نے سوچا کہ جب نماز کے لیے سب سے پہلے پاک جسم کا پاک ہونا ضروری ہے تو پہلے غسل کا طریقہ بتا دیں۔ تو آئیے غسل کا طریقہ سننے سے پہلے برکت کے لیے کلام الامام امام الکلام کی ایک شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب دیکھیں، اب یہاں سے اپنے اصل بات کی طرف آؤں کہ میں بتایا نا کہ غسل کے بعد انشاءاللہ غسل کے فرائض بتاؤں گا، پھر اس کے بعد غسل کی مستحبات بتاؤں گا، اس کے بعد آپ کو وضو کا طریقہ بتاؤں گا، پھر سنت وضو بتاؤں گا، پھر مستحبات وضو بتاؤں گا، اس کے بعد نماز کا طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے مادھیم سے۔ تو سب سے پہلے ہم غسل کرنے جائیں گے، تو سب سے پہلے ہم غسل کی نیت کر کے، یعنی غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئے۔ دھیان سے سنیے گا آپ لوگ، غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئے، پھر استنجے کی جگہ دھوئے، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ اب استنجا کی جگہ دھونے سے آپ لوگ یہ مت سمجھے گا کہ جہاں استنجا کیا جاتا ہے وہاں جا کر دھوئے، نہیں، بلکہ اگر کپڑے میں جو ہے وہاں دھوئے، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو اس کو دھوئے، پھر نماز کے ایسا جیسا وضو کریں، پھر نماز کے جیسا وضو کریں مگر پاؤں نہ دھوئے۔ دیکھیں دھیان سے، پھر نماز کے جیسا وضو کریں مگر پاؤں نہ دھوئے۔ ہاں، اگر چوکی یا تختے یا پتھر پر نہائے تو پاؤں بھی دھو لے، پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لے، یعنی مل لے، پھر 3 مرتبہ داہنے کندھے پر، دائیں موڑے پر پانی بہائے، پھر بائیں موڑے پر 3 بار، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار، پھر نہانے کی جگہ سے الگ ہو جائے، یعنی جہاں نہا رہا ہے اتنا کام کرنے کے بعد وہ الگ ہو جائے،
اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لے، اور نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، اور تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ایسے ملے اور ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے۔ آپ دھیان سے سنیے گا، ہم اور آپ کھلے میں نہا لیتے ہیں کبھی کبھی، لیکن کھلے میں نہ نہائے، ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کا ستر تو ضروری ہے، یعنی ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا جو اعضاء ہے اس کو چھپانا ضروری ہے۔ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کرے، اور نہانے میں کسی قسم کا کلام نہ کرے، یعنی کسی قسم کا بات نہ کرے، اور نہ کوئی دعا پڑھے۔ بعد نہانے کے رومال سے بدن پوچھ ڈالے تو حرج نہیں۔ اب مسئلہ دیکھیں، احتیاط کی جگہ ننگا نہانے میں حرج نہیں۔ عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑا پہن لے۔ وضو میں جو باتیں سنت اور مستحب ہیں وہی غسل میں بھی ہیں، سوا اس کے کہ ننگا نہاتا ہو تو قبلہ کو منہ نہ کرے، اور تہبند باندھے ہو تو حرج نہیں۔ یہ طریقہ جو غسل کا بیان ہوا اس میں 3 باتیں فرض ہیں، ان کے بغیر غسل نہ ہوگا، اور ناپاکی نہ اترے گی، اور باقی سنت و مستحب ہیں، ان میں سے کسی بات کو چھوڑنا نہ چاہیے۔ اگر کوئی بات چھوٹ گئی تو بھی غسل ہو جائے گا۔ اب میں نے آپ کو غسل کا طریقہ بتایا، جو ہم اور آپ کہتے ہیں نہا کر آتے ہیں، تو یہ تو بتایا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کی شیئر کرنے سے ویڈیو آگے تک پہنچے اور لوگ ہدایت پاتے رہیں۔ اور آنے والی ویڈیو میں میں انشاءاللہ فرائض غسل بتاؤں گا کہ غسل میں کتنی چیزیں فرائض ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو کن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ بتا دوں گا۔ اور بے غسل کیا کام کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا ہے، یعنی ناپاکی حالت میں کون سا کام کر سکتا ہے اور پاکی حالت میں کون سا کام کر سکتا ہے، انشاءاللہ العزیز میں آپ کو آنے والی ویڈیو بتاؤں گا۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے سبق حاصل کریں اور دین کی باتیں سنیں۔ انشاءاللہ العزیز آنے والی ویڈیو میں آپ کو فرائض غسل بتاؤں گا کہ فرائض غسل کتنے ہیں، مستحبات غسل کتنے ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہیں، کن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے۔ چلیں پھر آپ سے آنے والی ویڈیو ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔